بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ میرے محترم دوستو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ساتھی کا انتقال ہو گیا، اب کفن اور غسل یہ سارے مراحل تو ہو گئے، لیکن اب جنازہ جب اٹھانے کا جب وقت آیا تو میت اتنی بھاری اور وزنی ہو گئی کہ جنازہ اٹھائے نہ اٹھے، اس کا جنازہ بھاری ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو معاملہ شناس ہیں، آپ کے پاس تو اللہ کی وحی بھی آتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا کہ بھئی جاؤ جا کے پتہ کرو کہ یہ کسی کا مکروث تو نہیں ہے۔ اب بتائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھوایا بھئی جا کے پوچھو یہ نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں، روزے رکھتا تھا یا نہیں، اور صاحب ہر سال قربانی کرتا تھا یا نہیں، اور حج عمرے اس نے کیے یا نہیں کیے۔ اگر آقا نے پوچھوایا اور آقا نے کہا وہ کیا، ارے بھئی جاؤ جا کے پتہ کرو کہ یہ مقروض ہو کے تو نہیں مرا، اس کا کسی کا کوئی لین دین تو نہیں ہے جو رہ گیا ہو۔ اب لوگوں نے جا کے خوب گھر والوں سے تحقیق کی، رشتہ داروں سے پوچھا، سب نے کہا نہیں بھئی ہماری معلومات کے اندر تو ایسا کوئی نہیں ہے جو کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ بھئی یہ مرحوم جو ہے میرے اتنے پیسے اس نے مجھ سے لیے تھے ادھار اور اب تک واپس نہیں کیے۔ پھر اللہ کی شان کے جو اس کی بیوہ تھی وہ بول پڑی، وہ کہنے لگی جی آپ لوگ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، مجھ سے بھی تو کوئی پوچھ لے۔ اچھا بھئی تم جواب دو۔ کہنے لگی کہ یہ میرا مقروض ہے، یہ میرا شوہر میرا مقروض ہو کے مرا ہے، اس نے آج تک میرا حق مہر ہی نہیں دیا۔ اب بتائیے، یہ ہے وہ بات۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے یا قرضے کی طرف جانا پڑے۔ ہم تو یوں بھی ذلت قرضے کی اس لیے بھی پہچانتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک ہی قرضے پہ چل رہا ہے، اور اس قرضے کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام کتنا ذلیل ہو رہی ہے یہ بھی ہم اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو قرضے کا جو وبال ہے، جو ذلت ہے، یہ پاکستانیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ شہید کا مقام اور مرتبہ آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا مقام ہے شہید کا، لیکن فرمایا کہ یہ قرضے کا معاملہ ایسا ہے کہ شہید کا بھی معاف نہیں ہے۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ بھئی زندگی میں جس کا جو لینا دینا ہے، قرض ہے، جو بھی ہے وہ زندگی میں ہو جائے، کیونکہ پھر اس کی بڑی سخت پکڑ ہے مرنے کے بعد۔ اور اسی لیے یہ واقعہ حضور کی زندگی میں اللہ نے حضور کے سامنے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ مثال بن جائے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ اب تو ہمارا قومی کھیل بن گیا، قرضے لو اور کھا جاؤ۔ یہ نہیں سوچتے بھائی اس نے تو ضرورت کے وقت میری مدد کی تھی،
اب جب وہ آ رہا ہے بھائی میرا پیسہ تو لوٹا دے، ہم اسی کو چکر لگوا رہے ہیں، ہم اسی کو پریشان کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا قومی کھیل بن گیا۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں وہ واقعہ سنا رہا تھا تو بیوی یہ بول پڑی جو بیوہ ہے مرحوم کی کہ بھئی میرا اس نے حق مہر تو دیا نہیں، یہ ہے اس کا قرضہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا بھئی جا کر اس کی اہلیہ سے کہو، اس کی بیوہ سے کہو کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو تیرے بس کی بات ہے، تو ابھی معاف کر دے کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے اپنا حق مہر معاف کر دیا، تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کی شان کہ وہ پتہ نہیں کس مزاج کی عورت تھی، اس نے کہا جی میں تو معاف نہیں کرتی، مجھے تو حق مہر چاہیے۔ بس حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، اور آپ امت سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے اسی وقت جو ہے وہ اپنی چادر جو ہے وہ حضرت علی کو دی، بھئی یہ لے جاؤ اور اس کو بیچ کے جو پیسے ملیں وہ اس کا حق مہر ادا کر دو، تاکہ اس غریب کا یہ قرضہ بھی ادا ہو جائے اور اس کا جنازہ بھی جو ہے وہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ حضور کی چادر کے ذریعے سے اس کو پھر فروخت کر کے وہ پیسے لائے اور اس حضور کو دیے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس عورت کو بھجوائے، اور ایک جملہ آپ کی زبان پہ آ گیا کہ بھئی یہ دے دو اس کی بیوہ کو جا کے، اور اللہ اس میں برکت نہ دے۔ اب بتائیے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آقا تو رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ کو کتنی اس بیوہ کے، اس کی بیوی کے عمل سے کتنی تکلیف ہوئی کہ یہ وہ شوہر ہے جس نے زندگی بھر تجھے گھر بٹھا کے کھلایا پلایا، تیری ضروریات، تیرے بچوں کا خرچہ، اور اب وہ مر گیا، دنیا سے جا رہا ہے تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنا حق مہر معاف کر دے۔ تو آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آقا کی زبان سے نکلا کہ بھئی اللہ اس میں برکت نہ دے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، اسے اس کا حق مہر مل گیا، اور پھر جب صحابہ نے دیکھا تو پھر جنازہ اٹھ گیا، جو بھاری پن تھا دور ہو گیا، اور پھر کفن دفن کے مرحلے ہو گئے۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو امت یہ سمجھ لے کہ بھئی قرضے کا معاملہ کتنا سخت ہے، اس معاملے کو دیکھ لیا جائے، اور دوسرا یہ بتانا مقصود تھا کہ اب وہ جو بیوہ تھی جس نے حق مہر لیا، یہ بھی خیال نہ کیا کہ بھئی حضور کی چادر بک رہی ہے، چلو اس کا ہی خیال کر لیتے۔ آقا نے کہا معاف کر دے تو حضور کی بات بھی نہیں رکھی اس نے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر اس بے ادبی اور گستاخی پر ہم نے یہ دیکھا کہ رب کی طرف سے یہ سزا ملی کہ وہ عورت مرنے سے پہلے کافرہ ہو گئی، اسلام سے ہی پھر گئی۔ یعنی اللہ نے یہ سزا دی، نبی کی بات نہیں مانی، شوہر کا بھی اس نے اکرام نہ کیا مرنے کے بعد، اور حضور کی، اللہ کے نبی کی چادر بک گئی اس کے حق مہر ادا کرنے کے چکر میں۔ تو یہ ساری گستاخیاں جب رب نے دیکھی تو اس کا وبال کیا پڑا کہ مرنے سے پہلے وہ عورت جو ہے کافرہ ہو گئی، اور کافرہ ہو گئی اور اسلام سے پھر گئی۔ تو یہ اصل میں بات ہمارے لیے ہے کہ ہم اس بات سے ڈریں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں کب کون سا عمل ہم سے ایسا ہو جائے کہ ہمارا ایمان نہ چھین لیا جائے اور مرتے وقت ہم کافر جائیں اور مسلمان اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ تو مسلمان ہر لمحہ ڈرتا رہے کہ بھئی کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ ایسے ناراض ہو جائیں کہ ایمان جو ہمارا اصل فرمایا ہے وہ چھن جائے، اور موت کے وقت اللہ نہ کرے ہم محروم رہ جائیں۔ تو اس واقعے میں یہ بھی نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔